like you. Be strong to hold. ناظرین کرام، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلیے دوستو بنا وقت ضائع کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزوں میں بڑا معجزہ قرآن شریف ہے کہ جس کے ایک سورہ کے برابر عبارت بھی کوئی نہیں بنا سکا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی غیب کی خبری میں موجود ہے، جو کہ آج کل سامنے آتی رہتی ہیں، جو کہ ہمارے سامنے ہے، بیت المقدس آنکھوں کے سامنے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک اپنی جانے کی خبر دی، تو کفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگی، تو بعض ایسی علامتیں پوچھی کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ دوستو، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ سروں پر مٹی۔ جب مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جمع ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلتے ہی سب نے سر نیچی کر لی اور ان سب کی ٹھوڑیاں ان کی سینوں تک جا لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال فرمایا، یعنی برے ہو جائیں۔ ان کے آخر ایسا ہی ہوا کہ جن کے سروں پر وہ مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ جنگ میں شکست، کافروں کو شکست۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست سے فاش سے تبدیل کر دیا۔ مکڑی کا جالا بنانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کر چھپی تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال لاد دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ سراقہ کا زمین میں دھنسنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ دستے نبوت کا کمال۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہ جس نے ابھی نر کی صورت نہیں دیکھی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ معبد کی بکریاں دودھ سے لبریز۔ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک بڑھیا معبد نام کی بکری جو بالکل ضعیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے مبارک اس پر پھیرنے سے بہت دودھ دینے لگی، حالانکہ اس میں اس سے پہلے کچھ دودھ نہیں تھا۔ آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قداب بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں میں زخم ہو کر پانی رحسا پر بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنی دستی مبارک سے اس کے آنکھیں پر رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستی مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئی۔ انگلیوں سے چشمے ابل پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرما تھے۔ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکر کے مشغول سے پانی کی برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا، وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنی دستے مبارک پیالے میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے پیالے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سارے لشکر والوں نے مشکیں اور پانی کے برتن بھر لیے، سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تو کل 1500 تھے، لیکن اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ درختوں کا اکٹھا ہونا۔ ایک دن سفر کے موقع پر
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے اسامہ، استنجا کر کے قابل کوئی پردہ کی جگہ ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دور تک صحابہ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں قریب میں کوئی جگہ قابل پردہ نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے اسامہ، یہ درخت کھجور کے جو الگ الگ کڑے نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور سے پڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کو حکم دو اور ان سے جا کر کہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ اور پتھروں تم درختوں کے بیچ میں دیوار بنا دو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں پتھروں کے پاس گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً کھجوروں کی درخت آپس میں مل گئی، اللہ، اور درختوں کے درمیان جگہ خالی رہ گئی تھی، اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئی تو فرمایا، اسامہ، ان سے کہو کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو جائیں۔ یہ سن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا، پتھر درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ دوستو، یہ کتنی حیرت کی بات ہے، درختوں کا طواف کرنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا، پشت مبارک لگا کر خطبہ فرماتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں تو یہ انصاری اپنے غلام جو بڑی کا کام جانتا ہے، آقا کے لیے ایک لکڑی کا منبر بنوا دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور 2-3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا منبر بنوا کر لائی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ فرما ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خطبہ فرماتا تھا کہ اس خشک ستون سے رونے کی آوازیں، چیخنے مارنے کی صدائیں بلند ہوئی۔ ہچکیاں لینا، سسکیاں ورنا، بچی کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا، غل مچانا شروع کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، منبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان کو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اس کی خاموشی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے، تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رونے کا سبب جان دینے کی باعث محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال اور حبیب رب العالمین کی وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی محرومی قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر منبر پر اجلاس فرما تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے جہاں تیرے پل اولیاء اللہ کائیں گے۔ اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جن کی بقا ہمیشہ رہے، میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پل اولیاء اللہ کائیں۔ تو دوستو، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اور عظمت شان والے تھے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔